بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ہود علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا سام تھا۔ عرب اور بنی اسرائیل اسی کی طرف مرکوز ہیں۔ اسی سام کی نسلوں میں ہود علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ہود علیہ السلام کی قوم کو قوم عاد اور قوم ارم بھی کہا جاتا ہے۔ قوم ہود احقاف نام کی ایک بستی میں آباد تھی اور یہ بستی عمان اور حضرہ کے درمیان ریت کے ٹیلوں والے علاقوں میں تھی۔ عربی میں احقاف ریت کے ٹیلوں کو کہتے ہیں۔ یہ علاقہ سمندر کے کنارے واقع تھا۔ قوم عاد کے لوگ اپنی رہائش کے لیے خیمے پسند کرتے تھے۔ ان کے خیمے بہت مضبوط اور پختہ ہوتے تھے۔ یہ لوگ ان کو بڑی مہارت سے بناتے، پھر ان پر بہت فخر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کاریگری اور فن کی مثال دی ہے کہ وہ ایسے خیموں میں آباد تھے جن کے ستون بہت مضبوط اور طاقتور تھے۔ ان لوگوں نے شہروں اور گاؤں کو ایسی کاریگری سے بنایا تھا کہ ان کے متعلق عجیب و غریب روایات مشہور ہو گئی۔ یہ نرم زمین میں خیمے بناتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ پہاڑوں میں محل بناتے تھے۔ کاریگری اور فنکاری میں یہ لوگ اس مقام تک پہنچے کہ پھر کوئی نہ پہنچ سکا۔ یہ لوگ عرب تھے اور عربی میں بات چیت کرتے تھے۔ ہود علیہ السلام بھی عربی تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کے پہلے کے عرب باشندے عرب عاربہ کہلاتے ہیں۔ ان کے مشہور قبائل یہ ہیں: عاد، ثمود، جرہم، امین، قحطان اور مدین وغیرہ۔ طوفان نوح کے بعد جب دوبارہ لوگوں کو پیدا کیا گیا تو دوبارہ ان بستیوں میں وہ لوگ رہنے کے لیے چلے گئے جہاں نوح علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام شام اور ترکی کے جنوبی علاقوں میں رہا کرتے تھے۔ لوگ یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ پھر یہاں سے کچھ لوگ شام اور فلسطین کی طرف ہجرت کر گئے اور قوم عاد کے لوگ جزیرے کی جنوب میں آ کر بس گئے۔ اس وقت تمام لوگ توحید پر تھے۔ طوفان کے بعد جب زمین پامال ہو گئی تو اس پر سوائے نوح علیہ السلام کی اولاد کے اور کوئی زندہ نہ رہا۔ وقت کے ساتھ قوم عاد آباد ہوئی اور شیطان نے ان کے دماغ میں وسوسہ ڈالا اور یہ لوگ بت پرستی کرنے لگے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے قوم عاد نے بت پرستی کی۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بہت مضبوط اور ٹھوس جسم والا بنایا تھا۔ ان کے قد بہت لمبے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا قد 7 ہاتھ تھا۔ اس قوم کا قد بھی قریب اتنا ہی تھا۔ جب قوم عاد بت پرستی کرنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ ہود علیہ السلام اپنی قوم میں وعظ کرتے تھے: اے میری قوم، اللہ نے تمہیں بڑی قوت سے نوازا ہے۔ تمہاری طاقت کا عالم یہ ہے کہ جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو ظلم کرتے ہو۔ کوئی شخص تمہارے سامنے آنا گوارا نہیں کرتا، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔ اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہاری مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر طرح کی نعمت، مال، اسباب، اولاد، باغات، شہر، قوت، جسامت اور سمجھداری سے تمہیں نوازا ہے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ لیکن ان کی قوم نے کوئی اثر نہ لیا، نہ ان پر ایمان لائی، الٹا تکبر کرنے لگی۔ اللہ کی حمد کے بجائے اس کی ناشکری کرنے لگی۔ اور تکبر کے بارے میں بات یہ ہے کہ جب سے ابلیس نے اس کو اختیار کیا، یہ اس وقت سے آزمائش بن چکا ہے۔
اللہ نے جب ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا تو ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ قوم کے کافر سردار کہنے لگے، ہم تو دیکھتے ہیں کہ تو بڑی بے وقوفی میں ہے، ہمارے خیال میں تو جھوٹا ہے۔ اس پر ہود علیہ السلام نے فرمایا، میری قوم، میں جھوٹا نہیں، میں تو تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں، اور وہ بھی تمہارا دلی خیر خواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تم تک بھیجا کہ میں تمہیں خبردار کر دوں کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد خلیفہ بنایا اور ڈیل ڈول میں تمہیں زیادہ پھیلاؤ دیا۔ تم اللہ کے احسانات کو یاد کرو تاکہ نجات پا جاؤ گمراہی سے۔ ہود علیہ السلام نے اللہ کی عظیم نعمتوں کے ساتھ ان کی نصیحت کی، لیکن وہ بدبخت کفر ہی کرتے رہے۔ آخر ہود علیہ السلام نے انہیں کھلم کھلا دھمکی دی کہ اے لوگوں سنو، میں صرف تمہیں ہی نہیں اللہ کو بھی گواہ بنا کر اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا جس جس کی عبادت ہو رہی ہے میں ان سے بری طرح بیزار ہوں۔ اب تم ہی نہیں، اپنے ساتھ اوروں کو بھی بلا لو اور ان سب جھوٹے معبودوں کو بھی بلا لو، اور تم سب سے جو ہو سکے مجھے نقصان پہنچا دو، مجھے کوئی مہلت نہ دو، نہ مجھ پر ترس کھاؤ۔ یہ فرمانے کے بعد انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے پروردگار، ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد فرما۔ اللہ کی طرف سے آپ کو جواب ملا کہ یہ تو بہت ہی جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ اللہ کے نبی کا انکار کرنے اور اس کا مذاق اڑانے والے کا کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی زناٹی کی آندھی سے تہس نہس کیا کہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اللہ نے ان پر بارش روک دی، اس سے خشکی سالی کی کیفیت پیدا ہو گئی، درخت اور پھل ختم ہو گئے، وہ لوگ بارش کی خواہش کرنے لگے۔ اسی حالت میں ایک دن اللہ نے انہیں عذاب دینے کا ارادہ فرمایا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک سیاہ بادل ان کی طرف بڑھ رہا ہے، وہ خوشی سے اچھلنے لگے، کہنے لگے یہ بادل ہم پر برسنے والا ہے، جبکہ ان کا خیال غلط تھا، جبکہ یہ اللہ کا عذاب تھا۔ وہ قہر الہی ان کی بستیوں کی تمام چیزوں، خیموں، پھلوں اور درختوں کو تہس نہس کرتے ہوئے آیا۔ اسے اللہ کا یہی حکم تھا۔ آندھی اس قدر زبردست تھی کہ پہاڑوں اور ان پر بنے ہوئے محلوں تک کو اڑا لے گئی۔ مجرموں کا یہی بدلہ ہے۔ اس آندھی نے ہر چیز کو فنا کر کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الذاریات آیت نمبر 43 اور 42 میں فرماتے ہیں کہ اسی طرح عادیوں نے بھی جھٹلایا، جبکہ ہم نے ان پر خیر و برکت سے خالی آندھی بھیجی اور وہ جس چیز پر گرتی تھی اسے فنا کر دیتی تھی۔ ایک تیسرے مقام پر اللہ نے ان کی ذلت اور رسوائی کا ذکر یوں کیا کہ قوم عاد کے لوگ بے حد تیز ہوا سے غارت کر دیے گئے۔ وہ ہوا برابر ان پر 7 رات اور 8 دن تک اللہ کے حکم سے چلتی رہی۔ وہاں لوگ یوں چت گرے پڑے رہے جیسے وہ کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوں۔ ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نجات دی، باقی تمام جگہوں پر تباہی دی، لیکن جس جگہ ہود علیہ السلام اور ان کے مسلمان ساتھی تھے اس طرف یہ ہوا نہیں گئی۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف آیت نمبر 72 میں فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں
اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں اور ہمارے نبیوں کو جھٹلایا تھا۔ یہ تھے قوم عاد کے لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی۔ دنیا میں بھی ان پر لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن تک ان پر لعنت برستی رہے گی۔ اس طرح قوم عاد تباہ ہو گئی۔ ان کے بعد مومنوں نے ان کے باقی بچے مکانات پر قبضہ کر لیا اور وہاں رہنے لگے۔ پھر ہود علیہ السلام نے حضرہ موت میں وفات پائی اور اس طرح ایک بار پھر اللہ کی زمین کافروں اور مشرکوں سے خالی اور پاک ہو گئی۔ تو یہ تھا ہود علیہ السلام کا بہترین واقعہ۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ شکریہ۔